جی عاطف خان صاحب مائک کھولیے عاطف خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. ایک تو یہاں پہ بولنے کا موقع بھی ایسے ملتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی جنت کا ٹکٹ ہے. اتنی سفارشیں کرنی پڑتی ہیں. میرے خیال میں 3 یا 4 دفعہ یہاں پہ آیا ہوں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کچی لسٹ ہے تو وہ اوپر پکی لسٹ ہے تو یہ نیچے لسٹ ہے تو یہ اوپر لسٹ ہے. اگر بولنے پہ بھی دھاندلی ہے تو اس ملک میں پھر اور میرا بولنے کا کیا فائدہ آپ کی بنتا ہے؟ پارٹی کی طرف سے جو لسٹ آئی ہے اس کے مطابق میں پارٹی کی طرف سے نہیں، میں ابھی اور مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کائنڈلی دیکھیں جو لوگ روزانہ بولتے ہیں تو ان کو آپ موقع نہ دیں، لیکن جو آدمی کبھی کبھی بولتا ہے تو اتنا تو آپ میں بھی، آپ کے سٹاف میں بھی ہونا چاہیے کہ جی خیر ہے اگر ایک آدمی اتنے عرصے بعد بول رہے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے جو موجودہ ہے اس وقت ملک میں بحران، یہ پیٹرول کے ریٹس کا، ڈیزل کا، مہنگائی کا، دیکھیں اس میں اصل چیز یہ ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو دنیا میں ظاہری بات ہے کہ فرق تو ہر جگہ پڑا ہے مہنگائی میں، لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پڑا ہے اور کچھ ملکوں پہ کم پڑا ہے. فرق ان میں یہ ہے کہ جن ملکوں میں کم اثر پڑا ہے ان کی معیشت مضبوط ہے تو ان میں وہ شوق برداشت کرنے کی گنجائش ہے تو وہ ان کی حکومتوں نے برداشت کر لیا. ہماری پرابلم یہ ہے، میں بچہ تھا، بڑا ہو گیا ہوں، تقریباً بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اور میں جب سے سن رہا ہوں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت سخت حالات ہیں، عوام کو گزارا کرنا پڑے گا اور یہ وقت گزر جائے گا. اس میں ہماری عمر گزر گئی، نہ وہ نازک دور گزرا، نہ کوئی عوام کی حالت بہتر ہوئی. وہی چیزیں ہیں، لیکن اس میں مین ٹاپک کی طرف میں آؤں گا، وہ ہے پالیسیز. ابھی ہم یہاں پہ جتنی بھی باتیں کریں، مین چیز جو بھی حکومتیں یا ملک آگے جاتے ہیں یا جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں مین فرق پالیسیز کا ہوتا ہے. ریسورسز پہ اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا، پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے ملک بغیر کسی ریسورسز کے بھی بہت اچھے ہیں اور بہت سے ملک ریسورسز اتنے زیادہ ہیں لیکن وہ اس کے باوجود بھی تباہ و برباد ہیں. ہماری پالیسیز کی طرف میں آؤں گا کہ جو کہ پچھلے بہت عرصے سے ایک چیز کی طرف، جو ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی تیل سے، پیٹرول سے، ڈیزل سے ریلیٹڈ ہے. ایک فیصلہ جو ٹائملی نہیں ہوا یا غلط فیصلے ہوئے ہیں وہ ہے کہ ٹائملی ہم نے ہائیڈل پروجیکٹس نہیں لگائے، اور جس کی وجہ سے 90s میں یہ کرائے کے بجلی گھر، یہ آئی پی پیز، یہ ساری چیزیں آئیں. پھر اس کے بعد دوسرے دور میں اب یہ کہاں کی عقل ہے کہ اللہ کی طرف سے فری پانی آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بل نہیں لیتا، اور ہم کوئلہ امپورٹ کر کے، سائیوال جیسی زرخیز زمین پہ ہم کوئلہ امپورٹ کر کے آسٹریلیا سے ہم وہاں پہ بجلی بنا رہے ہیں، ہم ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں، ہم سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوا یہ ذرا آپ سائیکل چیک کریں. بجلی نہیں تھی، مہنگے وعدے کیے گئے، آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ہوئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ لوگوں نے جنریٹرز منگانے شروع کیے، سارا پیسہ ملک سے باہر گیا، کسی نے چھوٹا، کسی نے بڑا، کسی نے بہت بڑا جنریٹر لیا، ملک سے پیسے باہر گئے. کچھ عرصے بعد شروع ہوا یہ یو پی ایس کا. یو پی ایس ہر ایک نے اپنی توفیق کے مطابق لینا شروع کیا، وہ دور ختم ہو گیا. پھر سی این جی آیا، اس کے پیسے سارے باہر گئے، پھر وہ دور ختم ہوا. پھر اس کے بعد ابھی سولر آیا، پورا ملک ابھی سولر کی طرف جا رہا ہے. لیکن پالیسی کا اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ ایک سال آپ ایک پالیسی دیتے ہیں، دوسری سال دوسری پالیسی دیتے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 8,000 10,000 میگا واٹ زیادہ ہے، سرپلس کیپیسٹی ہے. تو آپ نے ایگریمنٹس کیوں کیے جب آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آگے یوٹیلائز ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ اور اس کے ابھی آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. 2 یا 3 ہزار میگا واٹ ایسی ہے
جو کہ بجلی کے وہ سارا اس کا کارخانے بن گئے ہیں لیکن اس کی ایویکویشن نہیں ہو رہی. اب میرا ایک سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ جو 8,000 یا 10,000 جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ایکسس پروڈکشن ہے, سرپلس ہے, اور اس کے باوجود بھی میرے مردان میں 14, 12, 15, 16 اسی طرح ہر ایک جگہ پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ان 8,000 10,000 میگا واٹ کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آیا وہ انڈسٹری کو سستی دے رہے ہیں یا اسی طرح کیپیسٹی ٹیکس ہم دیتے رہیں گے اس کا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی کا مسئلہ ہے, لیکن اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ آیا کسی کو آج تک میرے خیال میں اس ملک کو ایک فیصلے یا ایک پالیسی نے جو نقصان دیا اور جو دیتا رہے گا اگلے 10-20 سال کے لیے بجلی کا, کہ اس سے بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ غریب آدمی بجلی نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے علاقوں میں کنڈے لوگ لگا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کنڈے مت لگاؤ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں دے سکتے, ہم 60 روپے 70 روپے یونٹ ہم نہیں دے سکتے, غربت ہے. اسی طرح فیکٹری والے جو ہیں وہ اس سے اتنی ہیوی انرجی کاسٹ کر کے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک فیصلہ, لیکن ابھی اس کا پوچھے گا کون کہ یہ فیصلہ کس نے کیا, یہ پالیسی کس نے غلط بنائی, اس کی وجہ سے ملک کی تباہی کی طرف گیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ تو کم از کم یہاں پہ بتا دیں کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں, کرائے کے بجلی گھر, پتہ نہیں فلانے بجلی گھر فلانے بجلی گھر, اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کتنے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے بینیفیشریز ہیں یا اس میں پارٹنرز ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہاں بیٹھے اور آپ نے پالیسی بنانی ہے پھر تو آپ اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے, پھر تو آپ عوام کے لیے نہیں بنائیں گے. اسی طرح شوگر انڈسٹری ہے, 24-25 لوگ ہیں جن کی 82 شوگر ملیں ہیں جو کہ حکومت میں ہوتے ہیں ہر دفعہ. اب وہ غریب کے لیے پالیسی بنائیں گے یا شوگر مل کے لیے پالیسی بنائیں گے؟ لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. پھر غریب کو کہتے ہیں گزارا کرو. یہ بھی پیٹرول کے ریٹ کی طرف میں آتا ہوں. پوری دنیا میں جہاں بھی عوامی حکومتیں ہیں جو صحیح عوام کے ووٹ سے آئی ہیں, انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا. کسی نے ایکسائز ٹیکس ختم کیا, کسی نے سیلز ٹیکس ختم کیا, کس نے یہ پیٹرولیم لیوی ختم کی. ہمارے ہاں وہی ڈیوٹیز ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. تو اگر جنگ کے حالات ہیں تو آپ کو کم از کم اپنے جتنے بھی ہیں 150 روپے ہیں, 250 روپے ہیں, وہ تو کم از کم ختم کر دیں, کم کر دیں, تاکہ عوام کو کچھ عرصے کی ریلیف مل جائے. اب جنگ میں تو آپ کمانے کی کوشش نہ کریں نا, کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے, عوام پس رہے ہیں اور آپ اپنا حکومت کو کمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی گزارا کریں, عوام گزارا کریں, موٹر سائیکل والے سے ہم کہتے ہیں گزارا کریں, ہم غریب آدمی سے کہتے ہیں گزارا کریں. اور ہمیشہ سے میں نے اس ملک کا غریب آدمی جس کو بدقسمتی سے اس ملک نے میرے خیال میں کچھ بھی نہ دیا ہو, وہ سب سے زیادہ پاکستانی ہوتا ہے. یہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہمارے ملک نے نہ اس کو عزت, نہ اس کو علاج, نہ اس کو پڑھائی, اور وہ پھر بھی سب سے زیادہ پاکستانی ہوتا ہے. اور جو سب سے زیادہ یہاں پہ کما رہا ہے, اس نظام سے فائدہ لے رہا ہے. کل ایک خبر چل رہی تھی دبئی لیکس کی, اس سے پہلے ایک دبئی لیکس آئی, اس سے پہلے پاناما کی بات آئی. وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں سے تو کوئی غریب آدمی نہیں ہے. جو اس ملک کو سب سے زیادہ نچوڑ رہے ہیں وہی باہر جا رہے ہیں, وہی, اور وہ اس ملک کے وفادار بھی نہیں ہے. کسی نے کوئی نیشنلٹی لی ہوئی ہے, کسی نے دکھا کے, کسی نے چھپا کے, کسی نے بچوں کے نام, کسی نے بیوروکریٹس کے. رومانیہ کا بھی آپ نکال کے دیکھ لیں, ابھی وہاں پہ ایک فیشن بن گیا ہے. تو جو لوگ کماتے یہاں سے ہیں, قانون یہاں پہ بناتے ہیں, لوگوں کے اوپر بدماشی یہاں کرتے ہیں, ان کا تو اس ملک میں اسٹیک ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں جو کمرشل ایئر لائن ہوتی ہے اس کے پائلٹ کو ایجیکٹ کرنے کا بٹن ان کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے پورے پیسنجرز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے.
یہاں پہ جو ہمارے عوام ہے, جو پائلٹ ہے, اس نے جیک کا بٹن رکھا ہوا ہے, جب حالات برے ہو جاتے ہیں باہر چلا جاتا ہے, حالات پھر کمانے کے آ جاتے ہیں, پھر یہاں پہ آ جاتا ہے, پھر ہم ان کے بیٹھ کے بھاشن سنتے رہتے ہیں. تو آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ضرور ہمیں گزارا کرنا چاہیے, ہمیں عادتیں بھی بدلنی چاہیے, لیکن پھر صرف یہ نہیں کہ غریب آدمی موٹر سائیکل والا گزارا کرے, پھر سی ایم پنجاب کو بھی گزارا کرنا پڑے گا, پھر پرائم منسٹر کو بھی گزارا کرنا پڑے گا. اور آج یہاں پہ یہ اعلان کریں کہ جب تک پیٹرول کی قیمتیں واپس اپنی جگہ پہ نہیں آتی, چیف منسٹر پنجاب کی بہت بڑی خاتون ہوں گی, بہت بڑے والد کی بیٹی ہوں گی, لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے سے وہ جیٹس میں سفر نہیں کریں گی, کمرشل جہازوں سے سفر کریں گی. پھر ہم مانیں گے کہ ہاں ان کو درد ہے. اسی طرح پرائم منسٹر صاحب, ایک 12 سیٹر جہاز تھا, وہ چھوٹا تھا ان کی حیثیت یا شان کے مطابق. ابھی ایک بہت بڑا جہاز لیا گیا ہے اور اس کو ڈیکوریٹ کر کے A320, کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور ہم تو لوگوں کو دیتے رہتے ہیں قرضے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں. تو ہماری شان کے مطابق ابھی ہمارے شہباز شریف صاحب کو A320 چاہیے. ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے کہ میں آئندہ تب تک پیٹرول جب اپنی جگہ پہ واپس نہیں آتا, میں کمرشل ایئر لائن پہ ٹریول کروں گا, اس کے علاوہ میں ملک کے نہ اندر نہ باہر کہیں جاؤں گا. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو جی. شیخ آفتاب صاحب.